اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کلاس میں الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 70 تک مکمل کر لیا تھا سورہ نساء کا مطالعہ۔ اب ہم آیت نمبر 71 سے آج شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، صدق اللہ العظیم۔ اب جو اگلی آیات میں ذکر شروع ہو رہا ہے وہ کچھ قتال کے حوالے سے اس میں گفتگو آنے والی ہے۔ تو اس قتال کے حوالے سے یہ بھی نوٹ کیجئے کہ جو غزوہ احد ہوا تھا سن 3 ہجری میں، اس میں مسلمانوں کو ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد یہ سورہ نساء کا نزول ہوا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ابتدا میں جو ہے وہ ایک سے زائد شادیوں کا تذکرہ بھی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ بہت سے جو بچے تھے وہ یتیم ہو گئے تھے اور بہت سی خواتین جو وہ بیوہ ہو گئی تھیں، تو وہاں پر وہ پہلو اس سے کور کیا۔ پھر یتیموں کے حقوق کی طرف کافی توجہ سورت کے شروع میں دلائی گئی۔ اب اسی میں چونکہ غزوہ احد کے بعد پھر ایک مستقل مہمات کا یہ سلسلہ رہا ہے، تو ان مہمات کے حوالے سے اب اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں کہ جنگوں کے لیے کیا پلاننگ کرو۔ تو یہاں پر اب آ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ان الفاظ سے ہم اچھے سے واقف ہیں۔ اس میں جو یا ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ حرف ندا ہے، اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ ہے ایو، یہ ہمارا اصل منادہ ہے، اور ہا کی جو ضمیر ہے وہ تنبیہ کے لیے ہے، یہ ہا تنبیہ کے لیے کہلاتا ہے۔ اور اصل جو یعنی ایو کا بدل، یعنی ایو میں کس کو پکارا جا رہا ہے وہ ہے الذین آمنوا۔ الذین جو ہمارا اسم موصولہ ہے، اس کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، اور آمنو اس کا صلہ بن جائے گا، جو کہ ہمارا فعل اور فاعل دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو چونکہ پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکا ہے، اس لیے زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جا رہے۔ تو یا ایھا الذین آمنو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ اب جو چیز ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ہے خذو۔ خذو جو ہے یہ نوٹ کیجیے، یہ ہمارا فعل امر ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں یہ بنا کیسے ہے۔ تو خذو فعل امر ہے، اس میں فعل اور فاعل دونوں چیزیں موجود ہیں، اور حذرکم جو ہے جو آ رہا ہے یہ اس کا مفعول ہے، جس میں حذر جو ہے وہ مضاف ہے اور کم مضافل ہے، اور یہ ہمارا مفعول بن کر آ رہا ہے، اسی لیے یہ حذرہ کا لفظ حالت نصب میں استعمال ہوا ہے۔ پھر جو فا ہے، یہ فا ہمارا عطف کا فا ہے، اور یہ جو حمزۃ الوصل، یہ جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے۔ یہ اگر اس کو ہم پڑھیں گے تو یہ ہوگا انفرو، لیکن جب فا سے ملا دیے تو فنفرو ہو گیا۔ انفرو بھی ہمارا فعل امر ہے۔ ثباتن، اور آگے پھر یہ جمیعن، یہ دونوں کے دونوں حال بیان ہو رہے ہیں، اور اس میں او جو ہے وہ پھر ہمارا حرف عطف ہے، اور انفرو پھر وہی فعل امر۔ تو اب اس میں جو الفاظ آئے ہیں ان کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں، پھر ترجمے کی طرف آئیں گے۔ تو اس میں جو پہلا لفظ ہمیں دیکھنا ہے وہ ہے خذو۔ تو خذو کا مادہ کیا ہوگا جی؟ کیا لگتا ہے جی؟ حمزہ خازال۔ تو حمزہ اس میں دکھ نہیں رہا ہمیں، تو بہت سی چیزیں نہیں دکھتی لیکن وہ ہوتی ہیں۔ تو یہ باب نصرہ سے آتا ہے، اور اخذن اس کا مصدر بنتا ہے۔ بنیادی جو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کسی چیز کا احاطہ کرنا، اور پھر اسی معنی میں جو ہے یہ پکڑنا، یا نمبر 2 جو ہے وہ لینا کے معنی میں، جیسے وعدہ لینا، قول و قرار لینا وغیرہ وغیرہ۔ تو پکڑنا یا لینا، یہ 2 اس کے بنیادی مفاہیم ہیں۔ اس میں ہمارا یہ بنا ہے فعل امر جمع مذکر حاضر کا۔ جمع مذکر حاضر میں باب نصرہ میں اوریجنل جو وزن ہے، یعنی جو صیغہ ہے وہ ہے تفعلون۔ تفعلون میں ہم یہ مادہ ڈالیں تو کیا بنے گا؟ تأخذون۔ اب اس تأخذون سے فعل امر بنائے تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ تا ہٹ جائے، نون ہٹ جائے، اور شروع میں چونکہ ساکن ہے تو ہم کیا لگائیں گے؟ حمزہ، اور حمزہ پہ کیا آئے گا؟ زیر یا پیش؟ پیش آئے گا، کیونکہ عین کلمے پر پیش ہے، تو یہ بن جائے گا اخذو۔ تو یہ اخذو بن گیا۔ اب اس اخذو میں اگر آپ دیکھیں
تو ہونا تو یہ چاہیے تھا یہاں پر کہ یہ جو دو حمزہ ایک ساتھ آ گئے نا، تو پیش والا حمزہ ہے اس کی نسبت سے دوسرے حمزہ کو ہمیں واو میں بدلنا چاہیے تھا اور یہ ہو جانا چاہیے تھا او خذو. لیکن یہاں یہ نوٹ کیجئے کہ ہمارے پاس 3 مادے ایسے ہیں کہ جن کا فعل امر جب ہم بناتے ہیں تو یہ شروع والا جو او والا پارٹ ہے اس کو ہم غائب کر دیتے ہیں، اور یہ 3 ایکسیپشنز ہیں. ان میں یہ پہلا مادہ ہے حمزہ خا زال کا، ایک مادہ ہے حمزہ خا زال، ایک مادہ ہے حمزہ کاف لام، اور ایک مادہ ہے حمزہ میم را. یہ جو 3 مادے ہیں ان کا جو فعل امر ہے وہ اس اصول پہ، اگر آپ جمع کا صیغہ بنائیں تو جیسے یہ بنا ہے تو یہ کیا بنا ہے او خذو، لیکن ہم کرتے یہ ہیں کہ اس کا جو او والا پارٹ ہے اس کو ہم مائنس کر دیتے ہیں، تو یہ رہ جاتا ہے کیا صرف خذو. اسی طریقے سے حمزہ کاف لام سے اس والے صیغے میں آئے تو کیا بننا چاہیے تھا او کلو، لیکن او والے پارٹ مائنس کر دیں گے تو کیا رہ جائے گا کلو، کیا رہ جائے گا کلو. اور اس طریقے سے حمزہ میم را سے یہ رہ جائے گا مرو، اور یہ جو بن گیا یہ ہمارا بن گیا خذو. یہ محموس کا قاعدہ ہے، محموس کا قاعدہ ہے. تو یہ 3 جو مادے ہیں ان کا فعل امر خلاف قاعدہ بنتا ہے، یعنی ویسے تو ہم شروع میں او آ جانا چاہیے تھا لیکن اس او کو ہم ان 3 مادوں سے ہٹا دیتے ہیں، یہ ایکسیپشن ہے. تو یہ ہمارا بن گیا جی خذو یعنی فعل امر. تو خذو کا ترجمہ کیا ہوگا تم سب لو یا تم سب پکڑو، تم سب لو یا پکڑو. مرو کا مطلب ہے حکم دینا. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ، یعنی اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں. اور کلو کا مطلب ہے تم سب کھاؤ. تو یہ تو لفظ ہو گیا خذو. آگے کیا ہمارے پاس سمجھ آ رہا ہے کیا چیز پکڑنی ہے حذرکم. اگلا جو لفظ ہے وہ ہے حذرن ہے، اصل میں جب مضاف بنایا تو اس کی تنوین خفیف ہو گئی. تو حذر جو ہے اس کا مادہ ہے ہا زال اور را، یہ باب سمیہ سے آتا ہے، حذیرہ یا حذرو، اور حذرن اس کا مصدر بنتا ہے. اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں محتاط رہنا یا بچنا، ڈرنا یا چوکنا رہنا. یہ سارے معنی جو ہے وہ اس حذیرہ یا حذرو کے استعمال ہوتے ہیں. یہ جو حذرن کا لفظ ہے یہ ہمارا اسم ذات ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں بچاؤ کا ہتھیار یا سمپل اسلحہ جو ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ڈھال ہو، نیزیں ہوں، تیر ہوں، یہ تمام تر چیزیں جو وہ حذر کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. تو کیا ہوگا خذو حذرکم، پکڑو یا لو اپنے بچاؤ کا سامان یا اپنا اسلحہ، اپنے بچاؤ کا سامان یا اپنا اسلحہ. اچھا لینے کے بعد کیا کرنا ہے فن فیرو، تو فا تو ہم نے دیکھ لیا وہ عطف کا ہے. اگلا جو لفظ ہے وہ ہے ان فیرو. اس کا مادہ کیا ہوگا نون فا را، نفرا ینفرو، باب ضربہ سے آتا ہے، اور نفرن ایک مصدر یہ ہے اور ایک مصدر اس کا بنتا ہے نفورن. اگر نفرن ہوتا ہے تو اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی اہم کام کے لیے نکلنا. اہم کام سے مراد ہے کہ بھائی سفر کے لیے نکلے ہیں یا جنگ کے لیے نکلے ہیں، تو کوئی اہم کام ہے اس کے لیے نکلنا. سبزی لینے گئے ہیں تو اس کے لیے نہیں آئے گا، کوئی اہم کام کے لیے نکلے ہیں تو یہ چیز آئے گی. اور دوسرے جو اس کے معنی ہیں وہ ہوتے ہیں کسی چیز سے بدکنا یا سادہ ترین نفرت کرنا، کہ نفرت کا مادہ بھی یہی نون فارا ہے. تو قرآن مجید میں بعض جگہ پہ نفور کا لفظ ہے فزادہم نفورا، یعنی وہ جو بھی شے ہے اس نے ان کو بڑھا دیا نفرت کے اعتبار سے. اور نفرا ینفرو، انفرو جیسے سورہ توبہ میں آئے انفرو خفافا وثقالا، کہ نکلو چاہے بھاری ہو یا ہلکے، اسباب کی قلت ہو یا کثرت ہو ہم نکلے. تو اس میں یہ ہمارا بنا ہے فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. باب ضربہ میں یہ صیغہ ہے تفعلون. تفعلون میں کیا بنے گا تنفرون. اور اب آپ بنا دیں اس کی فعل امر تو تا ہٹ جائے گی، نون ہٹ جائے گی، شروع میں حمزہ زیر والا آ گیا تو یہ بن گیا انفرو. اور جب فا شروع میں لگ گیا تو پھر وہ حمزۃ الوصل ہے،
اس لیے حمزۃ الوصل پہ پڑھنے میں ڈراپ ہو جائے گا. فن فرو، تو فن فرو یعنی نکلو، تم سب نکلو، تم سب کوچ کرو. اچھا کیسے کوچ کرنا ہے اس کی کیفیت اب آگے آ رہی ہے. صباتن، صباتن کا جو مادہ ہے اس کی تفصیل ہم آیت نمبر 66 میں دیکھ چکے ہیں. اگر آپ پیچھے جائیں آیت نمبر 66 میں آیا تھا وہ اشد تثبیتن، تو وہاں تثبیت کے جو کا لفظ ہے اس کا مادہ تھا سا با اور تا. تو تفصیل آپ وہاں دیکھ لیجئے. البتہ اسی مادے سے ایک لفظ ہمارا بنتا ہے صباتن، اس کی جمع ہے صباتن. تو یہ رفع میں صباتن ہو جائے گا، نصب اور جر میں کیا ہو جائے گا صباتن، یعنی یہ جمع سالم والا وزن ہے. یہ جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں گروہ کے، جماعت کے، یا کسی ٹکڑی کے، یعنی ایک بڑے لشکر کا چھوٹا ٹکڑا. اور یہ یہاں پر حالت نصب میں استعمال ہوا ہے حال ہونے کی وجہ سے، یعنی فن فرو صباتن، تم سب نکلو گروہ کی صورت میں، یا گروہ ہوتے ہوئے، گروہوں کی صورت میں، جماعت کی صورت میں، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی صورت میں. حال جو ہوگا وہ ہمیشہ یعنی حال کو بیان کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ہم واو حالیہ استعمال کر لیتے ہیں، یا پھر جو چیز ہے اس کو ویسے ہی حالت نصب میں لے آتے ہیں. دو طریقے ہوتے ہیں. تو یہ صباتن کا لفظ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اوین فرو جمیعن، جمیعن انفرو تو لفظ ریپیٹ ہوا ہے. جمیعن کا جو لفظ ہے یہ نوٹ کیجئے، کچھ الفاظ عربی زبان کے ایسے ہیں جو استعمال ہی حال کے لیے ہوتے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ حال بیان کرنے ہی کے لیے آتے ہیں. تو ان میں سے ایک لفظ یہ جمیعن کا بھی ہے. تو یہ جمیعن جب بھی آتا ہے تو یہ حال ہی کو بیان کر رہا ہوتا ہے. تو جمیعن کا لفظ آتا ہے، اجمعین کا لفظ آتا ہے، وہ بھی حال ہی بیان کر رہا ہوتا ہے. بنیادی معنی تو وہی جیم میم اور عین سے جمع یجمعو، جمع ہونا، اکٹھا ہونا، باب فتح سے استعمال ہوتا ہے. وہ معنی تو اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو یہ جو جمیعن کا مطلب ہے، یہ چونکہ حال بیان ہو رہا ہے تو انفرو کی حالت کیا ہوگی جمیعن، اکٹھے ہوتے ہوئے، جمع ہوتے ہوئے. تو دو چیزوں میں اختیار دیا گیا. بیچ میں کیا ہے او، یہ جو او کا لفظ ہے اس کو حرف عطف تو یہ ہے لیکن اس کو حرف اختیار بھی کہا جاتا ہے، یعنی یا یہ کر لو یا یہ کر لو، یہ کر لو یا یہ کر لو. تو آئیے اب ذرا ترجمہ کرتے ہیں. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، پکڑو یا لو، کیا چیز لینی ہے حذرکم، اپنے ہتھیاروں کو یا اپنے اسلحے کو. فن فرو پھر نکلو گروہوں کی صورت میں یا نکلو اکٹھے، اکٹھے ہوتے ہوئے. مراد یہ کہ اب غزوہ احد کے بعد چونکہ مہمات ہیں تو ان مہمات میں کچھ ایسی مہمات بھی ہوں گی کہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کو جانا ہوگا. 20 آدمی یہاں سے چلے گئے، 40 ادھر سے چلے گئے، تو اس طرح سے بھی نکلو. اور کبھی کوئی بڑا دشمن ہے تو تمہیں سب مل کر اکٹھے ہو کر بھی نکلنا پڑ سکتا ہے. تو دونوں صورتوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا. اور وہ تو جیسے حالات ہوں گے، جیسے حکم دیا جائے گا اسی نسبت سے پھر تمہیں نکلنا ہوگا. تو یہ ایک اللہ کا حکم آ گیا. اب اس حکم کے آنے کے بعد منافقین کا رویہ کیا ہے وہ اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے. تو آیت نمبر 72 میں اب فرمایا گیا کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ. تو یہ جو واو ہے یہ استئناف کا واو ہے. انا سے ہماری پرانی دوستی ہے، کیا ہے یہ مشبہ بالفعل ہے. اچھا اس انا کا اسم کیا ہے؟ اس انا کا اسم ہے وہ آگے جو من آ رہا ہے یہ لام تو اس میں تاکید والا لگا ہوا ہے لیکن اصل جو اسم ہے وہ من ہے. تو یہ لام تاکید ہو گیا. اور من جو ہے یہ اس میں موصولہ ہے اور یہ انا کا اسم بھی ہو گیا. من کم سے بات ہے، من اور اس کے ساتھ کم کی ضمیر ہے، من حرف جار ہے اور کم اس کی وجہ سے مجرور ضمیر ہو جائے گی. اچھا کیا ہوگا وہ اگر یہاں تک اگر دیکھیں نا تو وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن، اور یقیناً تم میں کچھ ہیں جو، یقیناً جو کیا کریں گے لَيُبَطِّئَنَّ،
یہ جو لیبطئن ہے یہ وہ ہے انتہائی تاکیدی اسلوب، انتہائی تاکیدی اسلوب، جس میں یہ جو لام ہے اس کو لام قسم بھی کہا جاتا ہے اور لام تاکید بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ ویسے ہم اس کو لام تاکید کے نام سے جانتے ہیں، لیکن جو گرامر کی کتابیں ان میں اس کو لام قسم کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، آگے بھی اس کا ذکر آئے گا. تو آپ اس کو لام قسم لے لیجئے جو کہ تاکید ہی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور یہ جو نون ہے اس کو ہم کہتے ہیں نون ثقیلہ، یہ بھاری والا نون ہے. اور اصل جو ہمارا فعل ہے وہ ہے یبتئ، یبتئو تھا لیکن وہ نون کی وجہ سے اس کو ہم نے یہ کیا یبتئن. تو اس مادے کو دیکھتے ہیں، اس سے پھر بات واضح ہو جائے گی ترجمے کے بھی. تو کیا لگتا ہے یہ جو لفظ ہمارا ہے لیبطئن، جی تو کیا مادہ ہوگا؟ با، تو اور حمزہ. مجرد میں یہ مادہ باب کرومہ سے آتا ہے. بتوء یبتوء اور بت ان ایک اس کا مصدر یہ بنتا ہے اور ایک اس کا مصدر بنتا ہے بتاءن. بنیادی اس کے معنی ہوتے ہیں سست پڑھنا یا سست رفتار ہونا. یہاں البتہ یہ آیا ہے باب تفعیل سے، اور باب تفعیل میں اس کے معنی ہوتے ہیں چلنے میں دیر لگانا یا سستی کرنا یا پیچھے کرنے کے معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے. حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ مم بطأ بہ عملہ لم یسرع لہ نسبہ، یعنی جس کو اس کے عمل نے پیچھے ڈال دیا، پیچھے کر دیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں لا سکے گا. یعنی قیامت کے دن جو اپنے عمل کی وجہ سے پیچھے ہو گیا وہ اپنے نسب کی وجہ سے آگے نہیں آ سکتا. تو وہاں پہ یہ لفظ آیا. تو اچھا یہ جو لفظ ہے یہ لازمی معنوں میں بھی آتا ہے اور متعدی معنوں میں بھی آتا ہے. مراد کیا ہے؟ یعنی سستی کرنا، خود سستی کرنا، خود پیچھے رہنا، یا دوسروں کو سست کرنا، یا دوسروں کو روکنا، دوسروں کو پیچھے کرنا. تو دونوں معنی میں یہ آتے ہیں. تو یہاں پہ بھی دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یعنی تم میں سے یقیناً تم میں سے کچھ ہیں جو سستی کرتے ہیں یا دوسروں کو بھی سست کرتے ہیں. تو دونوں، لیکن زیادہ تر یہ کہ یہ سست رہنے کے معنی میں اس آیت مبارکہ میں استعمال ہوا. تو یہ ہمارا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا. باب تفعیل میں جو پہلے صیغے کا وزن ہے وہ ہے یفعلو، تو بنے گا یہ یبتئ، اور یبتئ کے بعد ایک شروع میں ہم نے لام لگا دیا اور آخر میں نون مشدد لگا دیا. تو جو واحد والے صیغے ہوتے ہیں اس کی یہ جو پیش ہوتی ہے پھر ہم اس کو زبر میں بدل دیتے ہیں. تو یہ ہو گیا لا یبطئن، کیونکہ اگر ابھی بھی اس کا پیش برقرار رہا تو یہ پھر جمع کا صیغہ بن جائے گا. یعنی لا یبطئن کا مطلب ہوگا وہ سب دیر کرتے ہیں، وہ سب سستی کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک کی بات ہو رہی. تو یہاں آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک تم میں سے ہے جو یقیناً سستی کرتا ہے. یوں کر لیں، سستی کرتا ہے، لازمن سستی کرتا ہے، جو یقیناً سستی کرتا ہے، جو لازمن سستی کرتا ہے. اچھا اب اس سستی کرنے کے نتیجے میں دو میں سے کوئی ایک چیز ہو جاتی ہے. وہ دو میں سے کوئی ایک چیز کیا ہو جاتی ہے؟ یا تو مسلمانوں کو آگے چل کے کامیابی مل گئی، یا پھر آگے چل کے مسلمانوں پر کوئی مشکل آ گئی اور یہ بچ گیا. تو دونوں صورتوں میں اس کا جو رویہ ہے وہ اگلی، یعنی ایک رویہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے اور دوسرا رویہ پھر اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے. تو اب جو ایک رویہ ہے وہ کیا ہے کہ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، یہ فا ہمارا عطف کا ہے، یعنی اس نے تو سستی کر لی لیکن اب پیچھے کیا ہوا کہ فَإِنْ، ان کیا ہے ہمارا جی؟ شرطیہ ہے، بالکل اس سے ہماری پرانی واقفیت ہے. اور اس میں جو شرط ہے وہ ہے اصابتکم مصیبہ. یہ جو اصابتکم مصیبہ ہے یہ بیان شرط ہے، جس میں جو اصابت کا لفظ ہے یہ ہمارا فعل ہے اور یہ مونس کا صیغہ ہے، واحد مونس غائب کا صیغہ ہے. اور اس کو ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے نشست میں بھی، اگر آپ کو یاد ہو. یہ دیکھیں میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ آیت نمبر 62 میں یہ لفظ آیا تھا اذا اصابتہم مصیبۃ. تو آیت نمبر 62 میں جو ہے یہ آپ دیکھ لیجئے، اس کی تفصیل وہ انشاءاللہ میں بھی لکھ بھی دوں گا.
تو اصابت ہمارا فعل ہو گیا اور اس کا فاعل اصل میں ہے یہ مصیبت، اور کم جو ہے وہ اس کا مفعول ہو گیا. تو وہاں آیا تھا اصابت ہم مصیبہ، یہاں میں لکھ دیتا ہوں آیت نمبر 62. تو آیت نمبر 62 کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ جا کے یہ تفصیلات ساری دیکھ سکتے ہیں کہ اصابت کا لفظ کیسے بنا ہے، وہ تفصیل بھی وہاں ہے، اور مصیبت کا لفظ کیسے بنا ہے وہ بھی ساری باتیں ہم وہاں پہ پڑھ چکے ہیں. اور یہ جو اصابت کو مصیبہ کا یہ جو حصہ ہے یہ ہمارا ہے شرط. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ پھر اگر ہاں پہنچ جائے، ہاں پہنچ جائے تمہیں کوئی مصیبت، پھر اگر پہنچ جائے تمہیں کوئی مصیبت، یعنی یہ خود یہ پیچھے رہ گیا ہے اور اب مسلمان آگے گئے ہیں اور مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ گئی. قالا، تو یہ جو قالا ہے، قال قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا، یہ پورا جواب شرط ہے. اس لیے یہاں ہم قالا کا ترجمہ یہ نہیں کہیں گے کہ کریں گے کہ اس نے کہا، بلکہ ہم کہیں گے تو وہ کہتا ہے، تو وہ کہتا ہے، اور تو بھی لگائیں گے تاکہ جواب شرط جو وہ ہمارا واضح ہو جائے. تو قالا ہمارا فعل اور فاعل دونوں اس کے اندر ہے کیونکہ آگے اس کا کوئی اور فاعل ہے نہیں. تو وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قد انعم اللہ علیہ، یہ قد کیا ہے؟ ہمارا حرف تحقیق ہے، اور قد کے بعد انعم یہ ماضی کا صیغہ آ رہا ہے، تو قد انعم یعنی ماضی قریب، ماضی قریب یہ بن جاتا ہے. اچھا، انعم کے لفظ کو تو ہم نے پچھلی کلاس میں ہی دیکھا تھا، جو آیا تھا نا اللہ کے انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. تو یہ انعم کے لفظ کو آپ یہ کون سی آیت تھی؟ آیت نمبر 69. آیت نمبر 69 میں جو وہ دیکھ لیجئے، وہاں پر یہ موجود ہے. البتہ یہاں پر یہ ہمارا فعل ہے اور لفظ اللہ جو ہے وہ اس کا فاعل، اور جس پر انعام ہوتا ہے وہ اعلیٰ کے ساتھ آتا ہے. جیسے سورۃ الفاتحہ میں بھی کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اعلیٰ کے ساتھ یا. تو جار اور مجرور دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ نے انعام کیا مجھ پر، یا اللہ انعام کر چکا مجھ پر، اللہ کا بڑا احسان ہو گیا، اللہ نے احسان کیا مجھ پر، یا اللہ نے انعام کیا مجھ پر. اچھا، کب کیا یہ انعام؟ اذ، یہ جو اذ ہے یہ ہمارا ظرف ہے، یعنی اس خاص وقت کا تذکرہ. تو ظرف زمان جو ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ خاص وقت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے. لم اکم معہم شہیدا، لم کیا ہے جی؟ یہ اس کو کہتے ہیں حرف نفی و جزم، یعنی نفی کے لیے بھی آتا ہے اور جزم دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور اس نے کس کو دیا ہے جزم؟ اکن. ہاں یہ اصل میں تھا اکونو، لیکن یہ اکن ہو گیا. ابھی دیکھ لیتے ہیں بنا کیسے. اور اکن کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے. تو اس کا جو اسم ہے وہ اس کے اندر ہی موجود ہے. خبر کہاں ہے اس کی؟ وہ ہے شہیدن. تو یہ جو شہیدن نصب میں ہے یہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے ہے، اور معہم جو ہے یہ متعلقہ خبر ہو جائے گی. تو اس میں یہ اکن کا لفظ دیکھتے ہیں کیسے بنا ہے. یہ بنیادی مادہ اس کا کاف واو نون ہے، باب نصرہ سے یہ استعمال ہوتا ہے. کانا یکونو اور کونن کا مصدر بنتا ہے. ہونا یا ہو جانا یہ اس کے بنیادی مفہوم میں آتا ہے. فعل ناقص کے طور پر بھی آتا ہے اور فعل تام کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. زیادہ اس کا استعمال فعل ناقص کے طور پر ہے. اس میں یہ ہمارا واحد متکلم کا صیغہ ہے مضارع کے اندر. باب نصرہ میں مضارع کا یہ جو وزن ہے واحد متکلم کا وہ ہے افعلو. افعلو، افعلو میں کاف واو نون ڈالیں تو کیا بنے گا؟ اکونو. اب یہ حرف علت یہاں پر ہے، واو یہاں پر ہے، تو اس مادے کا نام کیا ہوگا؟ اجوف واوی. تو یہ جو اجوف واوی ہے، واو یہ جانثار قسم کا حرف ہے، اس کا پڑوسی پیچھے کاف جو ہے وہ خالی ہے، تو یہ واو اپنی پیش دے دے گا پیچھے کاف کو، تو یہ بن جائے گا اکونو. کیا بن گیا؟ اکونو.
اب اس اکونو پہ جب ہم لم داخل کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اکونو مجزوم ہو جائے گا. اور یہ مجزوم کیسے ہوگا کہ یہ نون اس کا ساکن ہو جائے گا، یہ نون اس کا ساکن ہو جائے گا. تو جب یہ نون ساکن ہوگا اور واو بھی ساکن ہے تو دو دو ساکن تو پڑھنا ممکن نہیں ہے، لہذا ہوگا یہ کہ پھر جو حرف علت ہے وہی مزید قربانی دے گا اور یہ رہ جاتا ہے اکن. اور ایک دو جگہوں پر قرآن مجید میں ایسا بھی ہوا ہے کہ جب یہ واو گرا ہے تو وہ ساتھ میں اس نون کو بھی لے کر گر گیا، لہذا وہ لفظ بچا ہے اکو. جیسے ایک جگہ پہ الفاظ ہیں ولم اکو بغیہ، تو وہ اصل میں اکن تھا لیکن وہ نون کو بھی وہاں پہ گرا دیا. لم اکو بغیہ، میں بد کردار نہیں ہوں یا نہیں تھی، وہاں پہ جو الفاظ ہیں. اسی طریقے سے اسی کا پہلا صیغہ اگر آپ لیں گے یکونو، تو یکونو کو مجزوم کریں گے تو بنے گا یکن. کیا بنے گا؟ یکن. اور اگر اس کا بھی نون گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یکو. ولم یکو من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے بالکل نہیں تھے. اس طریقے سے جمع کا صیغہ اس کا کیا بنے گا؟ نکن. تو اگر اس میں سے نون کو بھی گرا دیں گے تو کیا بنے گا؟ نکو. ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو بالکل بھی کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو اکو، یکو، تکو، نکو یہ سارے صیغے اس طرح سے بھی استعمال ہوئے اور نون کے ساتھ بھی استعمال ہوئے. یہاں پر یہ نون کے ساتھ استعمال ہوا، بلکہ اسی میں دیکھ لیں اگلی آیت میں جو فعل آ رہا ہے وہ ہے تکن، تو وہ بھی یہی ہوا ہے بیسیکلی. تو یہ ہو گیا جی اکو اکن. تو واپس چلتے ہیں ترجمے کی طرف. تو کیا ہو گیا کہ قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے انعام کیا مجھ پر جب، ہاں کیا ہوا؟ جب میں نہیں تھا، یا یوں کہنے کہ جب میں نہیں ہوا، جب میں نہیں ہوا ان کے ساتھ، ہاں شہیدن یہاں موجودگی کے معنی میں. تو جب میں نہیں ہوا ان کے ساتھ موجود، جب میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا تب اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، بڑا انعام کیا، اور اللہ نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا جو ان باقی مسلمانوں پر آ گئی. تو رویہ کیا ہے؟ یعنی پہلے سستی کرتا رہا، خود ہی نکلنے کا تقاضا تھا، نکلا نہیں. اب وہ دل میں ایک ملامت تھی کہ میں نہیں گیا، میں نہیں گیا، میں نہیں گیا، لیکن پتہ لگا آگے جا کے مسلمانوں کو نقصان ہو گیا تو اب وہ خوش ہو رہا ہے، ارے تو اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، اللہ نے خود ہی دیر کروا دی مجھے، اللہ نے بڑا احسان کر دیا کہ میں دیر ہو گئی، اور میں جاتا تو میں بھی پھنس جاتا. تو یہ ایک طرف اس کا رویہ یہ ہے. لیکن دوسری طرف کیا ہے وہ آگے بیان ہو رہا ہے آیت نمبر 73 کے اندر. اب آیت نمبر 73 میں اس کا دوسرا رویہ ذکر ہو رہا ہے کہ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، ایک تو کیفیت تم پر مصیبت آنے کی تھی، لیکن اس کے برعکس اگر کیا ہو جائے، تو یہ جو واو ہے یہ ہمارا عطف کا ہے. لَئِن، یہ جو ان سے پہلے لام آ جاتا نا تاکید والا، اس کو نارملی لام تاکید بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کو ایک اور نام دیا جاتا ہے، میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں. یہ جو لَئِن ہے، اس میں یہ جو لام ہے شروع میں، ویسے تو لام تاکید بھی کہا جا سکتا ہے اور بعض نے اس کو اس طرح بھی لیا ہے، لیکن ایک خاص نام اس کا رکھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں لام مؤذنہ، یا اس کو کہتے ہیں لام معطیۃ للقسم. مشکل لفظ ہے لیکن اس کے معنی بھی بتاتا ہوں آپ کو. معطیہ کہتے ہیں تیار کرنے والا، یعنی یہ لام بتا رہا ہے کہ آگے کوئی قسم آنے والی ہے، قسم کا ذکر آگے. اور وہ قسم اگر آپ آیت میں دیکھیں یہاں پہ چل کے تو آگے وہ قسم کہاں ہے؟ وہ یہ ہے لَيَقُولَنَّ. یہ جو لام ہے نا یہ وہ لام قسم آئے گا جو بھی ہم نے اوپر بھی دیکھا تھا، لیکن آگے ایک قسم آنے والی ہے، اس قسم کے آنے سے پہلے ہی ایک گراؤنڈ تیار کرنے والا یہ لام ہے. تو اس کا ترجمہ تو یقیناً ہی کا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہاں پر لام معطیہ یا لام موزنہ کہا جاتا ہے. فرق بنیادی کیا ہے کہ اگر یہ لام ہے ان سے پہلے اگر آئے، یعنی کسی اور لفظ سے پہلے آئے گا تو لام تاکید ہوگا، لیکن اگر ان سے پہلے آئے گا تو اس کے لیے پھر یہ والا نام ہے جو کہ رکھا گیا. اور کئی جگہوں پر یہ اس طرح سے استعمال ہوا. لام معطیۃ للقسم، معطیہ یعنی تیار کرنے والا، تو قسم کے لیے تیار کرنے والا لام ہے. یا لام معزنہ بھی کہا جاتا ہے اس کو، کہ یہ اجازت دے رہا ہے، یہ لام اجازت دے رہا ہے کہ آگے کوئی قسم جو ہے وہ آ جائے.
ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. آگے دیکھتے ہیں یہاں پر اب کیا ہمارے پاس ہے. تو لام ہم نے کیا لکھ دیا اس کا نام، لام موزنہ، آسان سا نام رکھ لیں. ان ہمارا پھر وہی شرطیہ ہے. دیکھیں اوپر بھی لام آیا تھا لیکن وہ من سے پہلے تھا، تو وہاں پہ ہم نے لام موزنہ نہیں کہا اس کو، بلکہ کیا کہا، لام تاکید. لیکن جب ان سے پہلے آتا ہے تو پھر اس کو یہ نام دیا جاتا ہے. تو یہ ان شرطیہ ہو گیا. اب شرط کیا ہے؟ شرط ہے یہ پورا حصہ، اصابکم فضل من اللہ. اصابکم فضل من اللہ، جس میں اصابہ ہمارا فعل ہے، فضل یہ فاعل ہے، اور من اللہ جو ہے وہ اس کی صفت ہے. یعنی یہ جو فضل ہے یہ ساتھ ہی موصوف بھی ہو گیا، اور کم جو ہے وہ مفعول ہے. اصابہ کا لفظ پھر وہی اصابت سے بنا ہے، وہ مادے کی تفصیل آپ آیت نمبر 62 میں دیکھ سکتے ہیں. البتہ وہاں چونکہ فاعل مؤنث تھا تو فعل اصابت آیا، یہاں چونکہ فاعل فضل مذکر لفظ ہے اس لیے فعل ہمارا مذکر کا اصابہ استعمال ہو گیا. تو یہاں ترجمہ کریں اگر اس شرط کا تو کیا ہوگا، اور یقیناً اگر یا البتہ اگر، دونوں طرح سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اور البتہ اگر پہنچے تمہیں کوئی فضل اللہ کی طرف سے، اور البتہ اگر پہنچے تمہیں کوئی فضل اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ، اب یہ جواب شرط آگے آ رہا ہے، اور یہ جو لام ہے یہ پھر وہی لام قسم ہو جائے گا. یقولن، یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ یہ بھی واحد کا صیغہ ہوگا، بالکل واحد مذکر غائب، اور نون وہی نون ثقیلہ ہے. تو لَيَقُولَنَّ، تو وہ لازمن کہے گا. اچھا کہے گا کیا؟ وہ بات تھوڑی سی آگے آ رہی ہے، وہ جو کہنا ہے نا اس کا وہ ہے یہ اصل میں بات، یا لیتنی کنت معہم، یہ جو بات ہے نا یہ ہے اصل میں جو وہ کہتا ہے، ہاں کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، یہ اصل میں اس کی بات ہے. لیکن درمیان میں ایک ہے جملہ معترضہ، ٹھیک ہے، جملہ معترضہ، اور وہ ہے کَأَن لَّمْ تَکُن بَیْنَکُم وَبَیْنَہُ مَوَدَّۃٌ. یہ جو جملہ ہے اس کو کیا میں نے نام دیا؟ اس کو نام دیا جملہ معترضہ. یعنی درمیان میں آپ کی گفتگو کے درمیان میں کچھ آپ لے کر آتے ہیں، وہ جملہ معترضہ کہلاتا ہے. اب اس میں کیا ہے؟ کَأَن، یہ جو کَأَن ہے بنیادی طور پر ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے کَأَنَّ، لیکن یہ جو انا ہے یہ کیا ہے ہمارا؟ یہ بلکہ کَأَنَّ پورا ہی کیا ہے؟ مشبہ بالفعل ہے. اچھا مشبہ بالفعل کے ساتھ مسئلہ یہ کہ وہ فعل پہ براہ راست نہیں آ سکتے، تو کرتے یہ ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ہے نا، ایک ہمارے پاس ہے انا، ایک ہے ہمارے پاس کیا، انا، ایک ہے ہمارے پاس لاکنہ، اور ایک ہے ہمارے پاس کَأَنَّ. یہ جو چار الفاظ ہیں جو کہ تشدید، ان کے آخر میں نون والے تشدید والے نون آ رہے ہیں، ان کو بعض دفعہ مخففہ صورت میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، اور اس صورت میں یہ کہلاتے ہیں مخففہ من المثقلہ، یعنی بھاری سے ہلکا ان کو کیا گیا. تو انا کو جب یہ کرتے ہیں تو یہ رہ جاتا ہے ان، انا کو جب کرتے ہیں تو یہ رہ جاتا ہے ان، لاکنہ کو جب کرتے ہیں تو یہ رہ جاتا ہے لاکن، اور کَأَنَّ کو جب کرتے ہیں تو یہ رہ جاتا ہے کَأَن. تو یہ دونوں طرح سے قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن فرق کیا ہے دونوں میں، کہ یہ جو مشبہ بالفعل کی صورت میں جب استعمال ہوں گے تو یہ براہ راست فعل پر نہیں آئیں گے، ان کے اور فعل کے بیچ میں کوئی اسم، کوئی ضمیر، کوئی اسم موصولہ ہونا ضروری ہوتا ہے. لیکن جب ہم ان کو مخففہ فارم میں استعمال کرتے ہیں تو یہ براہ راست فعل پر آ جاتے ہیں. اور اگر ان کے بعد کوئی اسم آتا ہے تو مشبہ بالفعل چونکہ اب یہ رہے نہیں، لہذا مشبہ بالفعل والا اثر بھی ان پہ نہیں ہوتا، نصب میں نہیں آتا. اسی لیے ایک جو ہے نا وہ بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، وہ یہ قرآن مجید میں تو گرامر کی غلطیاں ہیں اور یہ ہے، تو ان میں وہ ایک آیت کو کوٹ کرتے ہیں، ان ہاذانی لساحرانی، ایک جگہ آیا قرآن مجید میں ان ہاذانی لساحرانی. تو اگر یہ انا آتا، ان کی جگہ پہ انا آتا تو ہاذانی کو کس میں ہونا چاہیے تھا؟ ہاذینی، انا ہاذینی لساحرانی.
تو یہاں پر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی ترجمہ تو تم بے شک والا کر رہے ہو، لیکن اس نے نصب کیوں نہیں دیا؟ تو یہ گرامر کی غلطی ہے قرآن میں. تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید تو گرامر سے بہت اوپر کی چیز ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ گرامر کے اصولوں کے مطابق بھی آپ دیکھیں تو یہ ان ہے جو کہ مخفف ہے، تو جب ہم اس کو مخفف کر دیتے ہیں تو پھر یہ نصب نہیں دیتا. لہذا ان ہاذانی لساحران، یقیناً یہ دونوں جادوگر ہیں. اور اس کا ویسے تذکرہ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم کر چکے ہیں کچھ. یہ جو آیت نمبر 62 ہے نا، اس میں آیا تھا ان اردنا الا احسانا و توفیقا. تو آیت نمبر 62 میں آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں، وہاں میں نے ان کی اقسام جو ہے وہ ایکسپلین کی ہیں. ان جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، اس کی اقسام وہاں پر وہ واضح کی گئی ہیں، وہ دیکھ لیجیے گا. تو یہاں پر کأن کی جگہ کأن آیا ہے، اس لیے آپ دیکھیں تو یہاں پہ آگے کوئی ہمیں ضمیر نہیں لانی پڑی، براہ راست ہمارے پاس فعل لم تکن جو ہے وہ آ گیا. تو اس میں یہ جو کأن ہے یہ کیا ہو گیا ہمارا مخففہ والا ہو گیا، تفصیل میں بیان کر چکا. لم پھر وہی ہمارا جازم مضارع ہے، اور اس کی وجہ سے تکن جو ہے وہ مجزوم ہو گیا. اور یہ تکن جو ہے یہ صیغہ کون سا ہے؟ یہ ہے واحد مؤنث کا چوتھا صیغہ ہے. اور اب چوتھا صیغہ ہے تو کوئی فاعل آ سکتا ہے، تو اس کا فاعل ہے مودتن. فاعل نہیں بلکہ ہم کہیں گے اسم، کانا کا اسم. کانا جو فعل ناقص ہوتا ہے تو پھر اس کا فاعل نہیں ہوتا، اسم ہوتا ہے. تو تکن کے اندر فعل ہو گیا اور مودتن اس کا اسم ہو گیا، اور بینکم و بینہ یہ ہو جائے گا متعلقہ خبر. تو بینہ ہمارا ظرف ہے اور مضاف بن کے آتے ہیں، کم اس کا مضاف الیہ ہو گیا، واو عطف کا ہو گیا، بینہ پھر وہ ظرف اور مضاف، اور ہو اس کا مضاف الیہ. مودت کا لفظ دیکھ لیں پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں. کیا مادہ ہوگا؟ واو دال دال، یہ باب سمیہ سے آتا ہے. ودیدہ یوددو ہوتا ہے لیکن استعمال والی شکل بنتی ہے ودہ یا ودو، اور مصدر بنتا ہے اس کا ودن. محبت کرنا، چاہنا، خواہش کرنا، یہ سارے اس کے معنی ہوتے ہیں. اس میں یہ جو لفظ بنا ہے مودتن، یہ اس میں ذات ہے، اور اس کے بنیادی معنی وہی محبت کے بھی ہوتے ہیں، دوستی، دلی رغبت اور خیر خواہی. تو یہ سارے ہی معنی اس مودت کے آ جاتے ہیں. مختلف زیادہ تر محبت کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو چونکہ یہ مؤنث اسم ہے اسی لیے تکن کا جو فعل آیا وہ بھی مؤنث کا استعمال ہوا. تو یہاں اگر اس کا ترجمہ کریں تو وہ لازماً کہے گا، یہاں پہ کوما لگائیں اور یہاں پہ کہیں کہ جیسے کہ لم تکن، یعنی تھی ہی نہیں، لم تکن تھی ہی نہیں تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی، کوئی محبت، وہ سب ترجمے یہاں پر ہو سکتے ہیں. مراد یہ ہے کہ وہ پچھلی ساری باتیں بھول جاتا ہے. اس کا ماضی کا رویہ کیا رہا؟ ان اہل ایمان کہ جن کے ساتھ ہونے کی وہ تمنا کر رہا ہے، جن کے ساتھ ہونے کی وہ تمنا کر رہا ہے، ان کے ساتھ اس کا رویہ کیا رہا، ان کے ساتھ اس کی دوستی کیسی رہی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا کیسا رہا، ماضی میں کس طرح سے ان کے ساتھ خیانت کرتا رہا، وہ سب باتیں فراموش کر کے وہ کیا کہتا ہے؟ یا لیتنی کنت معہم. سمجھے اس بات کو؟ تو یہ وہ درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا، اور یہ اس کے کردار کو ایکچولی واضح کیا جا رہا ہے کہ ایسا دنیا پرست مال کا جو خواہش رکھنے والا آدمی ہے کہ سب اگلی پچھلی باتوں کو بھول کر بس اس کی نظر وہ فضل من اللہ جو آیا ہے اس پر ہے کہ بس میں ان کے ساتھ ہوتا تو وارے نیارے ہو جاتے. اچھا اب وہ کہتا کیا ہے؟ وہ ہے یا لیتنی کنتو معہم. اس میں یا جو ہے ہمارا حرف ندا ہے، لیتا، یہ لیتا جو ہے یہ ہے ہمارا مشبہ بالفعل. 6 مشبہ بالفعل ہے نا، انا، انا، کا انا، لاکنہ، لیتا اور لعلہ. تو 4 تو میں نے بھی آپ کو دکھائے پہلے، اس میں 2 اور ہیں، لیتا اور لعلہ. یہ 6 ہمارے مشبہ بالفعل. یہاں یہ مشبہ بالفعل کے معنی میں آئے، اس لیے آپ دیکھیں کنتو اور لیتا کے بیچ میں یہ نی موجود ہے.
کیونکہ لیتا براہ راست کنتو پہ نہیں آ سکتا تھا. تو یہ جو نی ہے یہ ہماری ضمیر ہو گئی واحد متکلم کی, اور یعنی یہ اس کا کہہ لیے کہ اسم ہو گیا. لیتا کا اسم جو ہے وہ یہ نی ہو گیا. کنتو یہ ہے ہمارا اصل فعل, اور اس کے اندر ہی اس کا اسم موجود ہوگا, واحد متکلم کا صیغہ ہے, اور اس کی خبر ہے معہم. معہم مرکب اضافی ہے, مع مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ. تو کیا کہے گا, اے کاش. لیتا کے معنی کاش, اس کو کہتے ہیں تمنائی, حرف تمنا. لیتا کو کہتے ہیں حرف تمنا. تو اے کاش میں ہوتا ان کے ساتھ, اے کاش میں ہوتا ان کے ساتھ, تو کیا ہو جاتا, فافوز فوزا عظیما. یہ جو فا ہے یہ ہے ہمارا فا سببیہ. اس کو فا سببیہ کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ آگے دیکھیں اس کے بعد جو فعل ہے وہ نصب میں آ گیا. افوزو کے بجائے افوزا استعمال ہوا ہے. تو یہ جو فا ہے, اس کو اب میں یہاں دکھاتا ہوں آپ کو. اس کو آپ یوں سمجھے کہ یہ ہے فا, اس کے بعد ان محذوف مانا جاتا ہے, اور اس ان کی وجہ سے ہی اصل میں وہ نصب آتا ہے, فا ان افوزا. لیکن اس ان کو ہم معذوف کر دیتے ہیں, تو یہ جو فا ہے یہ ہمارا بن جاتا ہے فا سببیہ. تو پتہ کیسے لگے گا, پتہ ایسا لگے گا کہ اس کے بعد جو فعل آئے گا وہ نصب میں آئے گا. تو نصب کو دیکھ کر ہم پہچان جائیں گے کہ یہ فا سببیہ والا ہے یا نارمل. اگر نارمل ہوتا تو اس پہ نصب نہیں آتی, فا افوزو ہوتا, لیکن یہ فا افوزا ہو گیا مضارع منصوب. تو اس افوزو کے لفظ کو بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ میں. تو افوزو جو ہے اس کا مادہ کیا ہوگا, فا واو اور زا, باب نصرہ سے آتا ہے یہ, اور فوزن اس کا مصدر بنتا ہے. فاز یفوزو فوزن. تو ایک معنی تو ہوتے ہیں نجات پانا, اور ایک معنی اس کے ہوتے ہیں کامیاب ہونا. اس میں یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے مضارع کے اندر. باب نصرہ میں وہی افعلو کا وزن ہے, یہ بنے گا اف و زو. یہاں بھی دیکھیں واو سے پیچھے جو ہے یہ فا خالی ہے, تو یہ واو اپنی حرکت پیچھے فا کو دے دے گا, کیونکہ اس مادے کا نام کیا ہے, اجوف واوی. تو جب یہ پیچھے حرکت دے گا تو یہ بن جائے گا افو زو, اور جب فا سببیہ ہم لگائیں گے تو وہ اس کو نصب دے دے گا, تو یہ ہو جائے گا افوزا. تو اب یہاں پر اگر ہم کیا ترجمہ کریں تو فا افوزا کیا ترجمہ ہوگا, تو اس سبب سے میں کامیاب ہو جاتا. اچھا کیسا کامیاب ہو جاتا, فوزن عظیمن. تو یہ کیا کہلائے گا, یہ مفعول مطلق, یہ کہلائے گا مفعول مطلق, جس میں فوزن جو ہے وہ موصوف ہو جائے گا اور عظیم جو ہے وہ اس کی صفت ہو جائے گی. اور مفعول مطلق کے استعمالات ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی, اس میں ایک تو تاکید کے لیے آتا ہے اور ایک نوعیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر وہ نوعیت کا وہ پہلو بیان ہو رہا ہے, یعنی میں کیسی کامیابی پا جاتا, تو اس سبب سے میں کامیاب ہو جاتا عظیم کامیابی, یا میں پا لیتا کامیابی کو عظیم کامیابی, یا میں عظیم کامیابی کو فائز ہو جاتا ہے, یا عظیم کامیابی کو پا لیتا. تو عظیم کے لفظ کو بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں, اور فوز کا لفظ آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے. تو فوز کا لفظ اس کے ساتھ جو ہے وہ کامیابی کے معنی میں آ جائے گا, وہ فعل تھا, اور فوزن کامیابی کے معنی میں آ جائے گا. تو میں عظیم کامیابی کو پا لیتا, یوں کر سکتے ہیں, تو میں عظیم کامیابی کو پا لیتا. تو یہ ہے بیسیکلی منافق آدمی کا رویہ جو یہاں پر بیان کیا گیا. اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اب جو حصہ ہے اس میں 3 مضامین آئیں گے. ایک اطاعت رسول کا, اس پر تو کافی گفتگو ہو چکی. اب یہ دوسرا مضمون جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے آ رہا ہے. تو پہلی آیت جو ہم نے آج پڑھی ہے اس میں حکم دیا گیا کہ بھئی نکلو, ہتھیاروں کے ساتھ اکٹھے ہو کر نکلو, یا چھوٹی چھوٹی جماعت کی صورت میں نکلو. اب منافق کا رویہ کیا ہے کہ وہ دیر کرے گا, سامان جمع کرنے میں ایسے دکھائے گا کہ پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے, لیکن سستی کرے گا, اور جماعت جو وہ چلی جائے گی, آگے لوگ چلے جائیں گے. اب 2 طرح کے حالات ہو سکتے ہیں, یا تو ان پر کوئی مصیبت آ گئی
نقصان ہو گیا تو اللہ کا شکر کرتا گیا، تب اللہ کا بڑا احسان ہو گیا۔ اور یا پھر یہ کہ مسلمان جائیں گے تو ان کو مال غنیمت ملے گا، اور جب یہ مال غنیمت سے محروم رہے گا تو کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو کوسے گا، میں بھی چلا جاتا، میں نے کیوں خواہ میں سستی کی، اگر میں چلا جاتا تو مجھے بھی کتنا مال مل جاتا، میرے وارے نیارے ہو جاتے، میرا مستقبل سنور جاتا، اور یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا یہ۔ اور یہ نوٹ کیجئے کہ فوز کا لفظ ہے وہ تقریباً کوئی 18-19 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، لیکن سب جگہوں پر یہ آخرت کی کامیابی کے لیے آیا ہے، سوائے اس مقام کے کہ یہاں پر منافق آدمی جو ہے وہ فوز سمجھ رہا ہے کہ میں اگر دنیا میں کچھ پا جاؤں گا تو مجھے بڑی کامیابی ملے گی۔ تو یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے کہ فوز کا لفظ اصل میں آخرت کی کامیابی کے لیے، لیکن منافق سمجھتا ہے کہ فوز تو مجھے یہی دنیا میں مل جائے گی، اور کس چیز کی وجہ سے؟ یہ جو مال و دولت اگر میرے پاس کچھ آ جائے گا تو میں بڑی کامیابی کو پا جاؤں گا، اس کو نہیں سمجھ رہا ہوں۔ حالانکہ اگلی جو آیت ہے، جب آج تو نہیں پڑھ سکیں گے ہم، اس میں یہ اللہ نے بتایا کہ دونوں صورتوں میں کامیابی ہے، دونوں صورتوں میں کامیابی۔ اگر انشاءاللہ آئندہ نشست میں جب ہم اس کو پڑھیں گے تو الفاظ جو آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، یعنی جو نکلا ہے وہ چاہے شہید کر دیا جائے یا غلبہ پائے، اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو کامیابی تو دونوں صورتوں میں، لیکن منافق جو ہے وہ دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھ رہا ہے اور دنیاوی ناکامی کو ناکامی سمجھ، حالانکہ دنیاوی بظاہر ناکامی بھی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ تو اس کو انشاءاللہ پھر ہم آئندہ نشست میں مکمل کریں گے یا ڈسکس کریں گے آیت نمبر 74 سے۔ تو اگلی کلاس میں پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی جی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔